जो इस तरह से हर साल यहाँ हुसैन डे करते हैं। अलीपुर, पोतनहल्ली और कई जगहों से इमाम हुसैन के चाहने वाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। गुड़ी बंडा की मेहमान नवाजी, यहाँ के बिरादरान इस्लाम की मेहमान नवाजी हमारे पूरे जिला चिकबल्लापुर में मशहूर है। हमेशा गुड़ा बंडा के भाई हजरात एक दूसरे का गले लगाकर मोहब्बतों के साथ पेश आते हैं। यहाँ के उलमा, यहाँ के सभी खिदमत गुजार, वो जिस ताल्लुक से भी, जिस खानदान से भी ताल्लुक रखते हो, वो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है। अल्लाह पाक अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इंशाअल्लाह इसकी जज़ा उन तमाम भाइयों बहनों को जरूर मिलेगी जो इस वक्त दुनिया में इमाम हुसैन के नाम की मजलिस या हुसैन डे करते हैं। मैं मोहर्रम कमेटी गुड़ी बंडा, जिसके कई जिम्मेदार हैं, उन सब की खिदमत में अपनी तरफ से अंजुमने जाफरिया अलीपुर, अंजुमने हैदरी पोतनहल्ली और दीगर मकामात की जो अंजुमनों से लोग आए हैं, उन सब की तरफ से शुक्रिया पेश करता हूं। जैसे कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, हमारे रियाज भाई और दीगर बिरादरान बड़े प्यारो मोहब्बत के साथ हर साल यहां पर ये प्रोग्राम करते हैं। हमारे मंजू साहब जो यहाँ के एक फेमस रिपोर्टर हैं, टीवी रिपोर्टर और कई चैनल्स के रिपोर्टर हैं, कई अखबारों के रिपोर्टर में, जैसे ही हमारा प्रोग्राम होता है, इससे पहले भी जो कुछ दिनों पहले हमारे कर्नाटक उर्दू अकादमी का प्रोग्राम हुआ था, वहां पर भी जब आप तशरीफ लाए थे और जैसे ही प्रोग्राम हुआ दूसरे दिन सारे अखबारों में, कन्नड़ अखबारों में आ गया। ये बड़ी मेहनत करते हैं मंजू साहब, इनको दुआ करेंगे हम, जो इमाम हुसैन के नाम पर जो मेहनत करते हैं उसकी जज़ा दुनिया में जरूर मिलेगी। मैं इस वक्त आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इस्लाम से गुजारिश करता हूं, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नजर अब्बास साहब क़िबला की खिदमत में तशरीफ लाए। सारे कई इंतजामात करते हैं, उनकी खिदमत में भी मैं शुक्रिया पेश करता हूं। सज्जादिया वेलफेयर एसोसिएशन, उनके सभी जिम्मेदारों की खिदमत में, और फिर मुहर्रम कमेटी के तमाम जिम्मेदार और नौजवानों की खिदमत में, और फिर यम क्रिएटिव्स और अली चैनल जो इस वक्त पूरी दुनिया में मीडिया सारे प्रोग्रामों को दूर दूर तक फैलाता है, और रहमती मीडिया, इसी तरह से बहुत सारे बिरादरान यहाँ के गुड़ी बंडा के बिरादरान तशरीफ लाए हैं। उन सब की खिदमत में शुक्रिया पेश करते हुए सदर अंजुमने जाफरिया अलीपुर मोहतरम जनाब अलहाज अली अब्बास साहब की खिदमत में गुजारिश है शानशीन पर तशरीफ लाएं, और फिर सेक्रेटरी अंजुमने जाफरिया जनाब फाजिल रजा साहब की खिदमत में गुजारिश है तशरीफ लाएं। अंजुमने हैदरिया पोतनहल्ली के सदर मोहतरम जनाब कर्रार हुसैन साहब की खिदमत में गुजारिश है शानशीन पर तशरीफ लाएं, और सेक्रेटरी मोहतरम से भी गुजारिश है तशरीफ लाएं। साथ ही साथ हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, आप भी तशरीफ, रियाज भाई आपकी खिदमत में भी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। बहुत सारे यहाँ के भाई बहने और साथ ही साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ तमाम माजिद भाई और माजिद भाई से दरखास्त करता हूं वो भी शहनशीन पर तशरीफ लाएं। एक मिनट, एक बैठ, बोलते आ जाइए, ऊपर आ जाइए। जिम्मेदार जो है वो ऊपर तशरीफ लाएं, सज्जादिया के सदर साहब, इसके साहब ऊपर तशरीफ लाएं। और उसी तरह से
میرے شجی صاحب کو نے آئی اوپر اور فاطمی اس کے سجے دیا کہ کوئی ہے تو تشریف. ہمارے علی پور کے خدمت گزار انجمن جعفریہ کے ہونے والے صدر جناب الحاج میر حمزہ علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں اوپر تشریف لائیں. سابق سیکریٹری جناب محترم محمد رفیع صاحب بھی تشریف فرمائیں. ساتھ ہی ساتھ میں سبھی برادران کا خواہران کا دیکھیے یہ کوئی اپنی ذاتی کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں یا آپ کر رہے ہیں. گڑی بنڈا کے میرے بھائی حضرات میری بہنیں یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی اپنا ذاتی اور اپنے گھر کا کام نہیں ہو رہا ہے. یاد رکھیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں یہاں کے مومنین یہاں کے برادران اسلام کی خدمت میں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہ انبیاء فخر انبیاء جو اللہ پاک کے آخری رسول جنہوں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور حسن و حسین کے لیے کیا فرمایا حضور نے یہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب ذرا دنیا والے بتائیں کیا جنت میں سرداروں کی اجازت کے کوئی بغیر جنت میں جا سکتا ہے؟ بولو نہیں جا سکتا. حضور کی اور جنت کے سرداروں کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. علماء سے پوچھ لیں بڑے بڑے علماء سے پوچھ لیں یہ جو ہم حسین کے نام کی مجلس یہ حسین ڈے جو کر رہے ہیں یہ کوئی فیملی میٹر نہیں یہ خاندان کا میٹر نہیں یہ کسی گھر کا میٹر نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا غم ہے. ان کی یاد ہے سیدنا امام حسین کی یاد ہے جو منائی جا رہی ہے. کیوں منائی جا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے سر کی قربانی گھر والوں کی قربانی اپنے اخروبہ اور خاندان کی قربانی کربلا میں نہ دیے ہوتے تو آج دنیا میں انسانیت باقی نہ ہوتی. آج حرام و حلال کی تمیز نہ ہوتی. جو کچھ رشتے دنیا میں باقی ہیں یہ رسول کے نواسے کی دین ہے ان کے خون کا صدقہ ہے. جتنے بھی یہاں پر برادران تشریف لائے ہیں چاہے سنی ہو شیعہ ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب یہ اللہ کے بندے ہیں. سب یہ ایک ہیں. سب یہاں پر حق رکھتے ہیں. یہ ہمارا دیش بھارت یہ ہمارا کرناٹکا یہاں پر سب بھائی چارگی کے صدا ہمیشہ زندگی گزارتے ہیں. ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے گلے لگتے ہیں. ان کے تہواروں میں ہم پہنچتے ہیں اور ہمارے ہر پروگرام میں وہ لوگ تشریف لاتے ہیں. یہی تو یہ ہندوستان کی تاریخ اور محبت ہے. یہی تو ہندوستان کے لیے شرف ہے کہ ہر ایک قوم کے لوگ یہاں جیتے ہیں. آئیے میں اپنا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے پھر ایک مرتبہ معزز باوقار علماء کرام اور تمام آئے ہوئے ہمارے معزز خدمت گزاروں کا صمیم قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہوئے میں انجمن جعفریہ کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں جو آپ چونکہ یہ جو کالی شال ہے یہ ہمارے سبھی شنشین پر تشریف فرما بھائیوں کی خدمت میں پیش کریں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارے یہاں زیادہ تر کالا ہی شال ہو یا جو بھی ہو پیش کیا جاتا ہے. میں تمام حضرات سے جناب محترم عالم رضا محترم لالو صاحب روشن صاحب اور دیگر حضرات امجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر ان کی شال پوشی کریں. مرتضی صاحب آپ بھی تشریف لائیں. مرتضی صاحب ان کو ڈال دیں. تراب علی صاحب اٹھیے انجمن کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا جی آئیے قرآن پڑھو. نہیں ہو تمہیں آؤ قرآن پڑھو 2 منٹ. قرآن اس عالم کا سورہ کی خلاصہ
जय वो सूरा पढ़ो कुछ नहीं होता वो पढ़ लोगे तो जी अरे हो बाबा जरा एक मिनट अण्णा और बन्नी सुस्वागत धन्यवाद जनाब सखी अहमद साहब जो इस वक्त चिकबल्लापुर जिला के गवर्नमेंट मेंबर हैं उनकी खिदमत में भी शाल पोश बोलो साहब एक शाल पेश किया जाता है। मौजूद हजरात से गुजारिश है बराए कलम यौम हुसैन का एहतराम करते हुए सलवात पढ़े, नारे लगाएं, थालियां मत लगाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। बाबा से बुलंद सलवात, सलवात पढ़ो। बाबा से बुलंद सलवात। अल्लाह क्या नाम उनका? मोहम्मद हैदर साहब से गुजारिश करता हूँ फरमान हैदर साहब से तशरीफ लाए। कौन सूरा पढ़ो। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़रूबि अलैहिम वलद्दालिन। गुजारिश करते हैं जनाब साबिक सेक्रेटरी अंजुमन जाफरिया जवाद मोहम्मद रफी साहब से दो चार शेर सलाम की पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला दिया, वो चराग खब्र नबी का था जिस करबला में बुझा दिया। ये इनायतों की जज़ा मिली, ये हिदायतों का सिला दिया, ये इनायतों की जज़ा मिली। ये हुसैन तेरा ही काम था कि सब अपने लाल फिदा किए, तुझे उन सितारों ने डूब कर शब-ए गम का चांद बना दिया। ये इनायतों की जज़ा मिली। ये अली के लाल की हिम्मत, या सुना वो तीर की दावतें,
ये अली के लाल की हिम्मत ये सीना वो तीर की दावत कभी नो जवान का जिगर दिया कभी बे ज़बां का गला दिया ये ना है तुम की जज़ा मिली ना हुसैन घोड़े पे थम सके जो सदा की बुलंद थी वो नमाज़े असर का वक्त था क्या जमीन पर खुद को गिरा दिया ये इनाम ये तो की जज़ा मिली मोहम्मद रफी साहब, मोहतरम अजमल साहब से मैं दरखास्त करता हूँ ऊपर तशरीफ लाएं। गुड़ी भंडा के हमारे खिदमत गुजार अजमल साहब और तशरीफ लाएं। मर्सिया के लिए एक गुजारिश है, उभरते हुए कर्नाटक के मारूफ मर्सिया खान, नवाब खान, सोस खान, जनाब मुकर्रब रजा साहब से तशरीफ जब सदर जी से गिर पड़े अब्बास बावफा जंगल से आई गिरी जहरा की भी सदा अकबर ने दौड़ कर शहे वाला से ये कहा चलिए हुजूर नहर पे मारे गए चचा, चलिए हुजूर नहर पे मारे गए चचा। बेदस्त दुश्मनों ने किया इस दिलेर को रोआइए तराई में हैदर के शेर को, रोआइए तराई में हैदर के शेर को। ये सुर के पीते हुए ओठे जमी से शाम फरमाया है गजब मेरे बच्चे हुए तबाम। ये क्या कहा कि आंखों में दिल हो गया सिया, मजलूम से बिछड़ गए अब्बा से आ, मजलूम से बिछड़ गए अब्बा से आ। मुद्दत हुई तमाम सकीना के चैन की, तोड़ा फलक ने आज कमर को हुसैन की, तोड़ा फलक ने आज कमर को हुसैन की। ये कह के सोए नहर चले शाह करबला, मानंद बेद कांपते थे शह के दस्तो पाम, अम्मा मथाना फर्क पाम नया दोष पर निदा, तस्वीर वारते हमें तनसीब थे मुस्तफा, तस्वीर वारते हमें तनसीब थे मुस्तफा। मक़तल की खाक से तने अलवर हटा हुआ, सीना खुला हुआ था गिरे बापटा हुआ, सीना खुला हुआ था गिरे बापटा हुआ। आए मूरख के मुंह पर कहने लगे शाह खुशनिसाल, अब्बास मैं किन आंखों से देखूं तेरा ये हाल, इस दम भी है तुम्हें मेरे आदाब का ख्याल, जब ज़िबा होंगे हम तो किसे होएगा मलाल, जब ज़िबा होंगे हम तो किसे होएगा
صدقے حسین تیرے تنے پاس پاس کے، ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے، ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے. یہ سن کر صدائے حضرت شبی نامدار، کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار، سر رکھ کے پائے شہ پائے، بولا وزیر وقار تشریف آپ لائے زہر عز و افتخار، تشریف آپ لائے زہر عز و افتخار. جی چاہتا ہے یہ کہ نثار حضور ہو، کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چور ہو، کس طرح اٹھ کے گرد پھرو چور چور ہو. منہ رکھ کے خوب بھرے ہوئے چہرے پدی صدا، بھیا حسین آیا ہے آنکھوں، بھیا حسین آیا ہے آواز دو ذرا، ہے ہاتھ دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا، بازو کے صدقے ہند تیرے شانوں کے محفظہ، بازو کے صدقے ہند تیرے شانوں کے محفظہ. بھیا ہمارے ہاتھوں بیکار ہو گئے، تم ہاتھ کو کے جعفر تیار ہو گئے، تم ہاتھ کو کے جعفر تیار ہو گئے، تم ہاتھ کو کے جعفر تیار ہو گئے. شکریہ بہت بہت. اور ایک اور مختصر سے نصیحت کی گزارش کرتا ہوں. محترم صدر جمہوریہ جعفریہ انجینئر الحاج میر علی عباس صاحب اور محترم جناب سیکرٹری صاحب ہمارے شبر علی پوتن علی اور پھر سیکرٹری محمد رفیع صاحب. یہ جو صلوات پر محمد آل محمد. اے مومنو حسین پہ شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یاور نہ کوئی ہے نہ کوئی بھائی پاس ہے، لاشیں اڑا کے لانے سے مولا اداس ہے. وہ چل رہی تھی پیاس تھی وقت بے چین میں دو سے اے مومنو خیال کرو دل میں تم ذرا، وہ پیاس اور وہ زخم و سیرا یہ کربلا، سامنے کی دھوپ و زخموں کا بلا، رولوں سے بدلوں کا وہ جفا، یاد کوٹا فاطمہ کے نورے آواز تمہارے لیے حسین آدا سے کرے تھے مولا غریبوں، اللہ کے حبیب کے یارو حبیبوں.
حسین نے زہرا کیے صدا خوف خدا سے کعب گئے سر سے کعبہ شفا کے فرش زی سے گرے ہر زخم سے نکال لے لگی شکر کی صدا سجدے میں سرتا دھیان تھا اس کا رسا روتے پیشاب دریا کے ناف پر یہ مجھتا سن کے آ گیا لالا میرے خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دین چھاتی پہ پاؤں رکھ کے چڑھائی جو آستین تب نور چشم تب نے آنکھیں کھول دی دیکھا تو کوئی تو ہے خنجے گلے پہ سے نے پہ خاتے سوارے بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے شاعر لگے جناب عقیق علی پوری صاحب کو چرچے وقت جناب اجمل صاحب درخواست کرتا ہوں شہر شریف پر تشریف لائیں. جیسے کہ ہم نے آپ کی خدمت میں آج محمد وآل محمد امام حسین کے شان متصل شعر قبلہ سنا کی نوک پر دیکھو تلاوت سانس لیتی ہے سنا کی نوک پر دیکھو تلاوت سانس لیتی ہے جدا تن سے ہے سر پھر بھی امامت سانس لیتی ہے جدا تن سے ہے سر پھر بھی امامت سانس لیتی ہے یہ ثابت کر دیا دل کے دھڑکنے کی صداؤں نے یہ ثابت کر دیا دل کے دھڑکنے کی صداؤں نے ہمارے دل میں سرور کی محبت سانس لیتی ہے ہمارے دل میں سرور کی محبت سانس لیتی ہے نبی ہے محو سجدہ پشت پر شبیر بیٹھے ہیں نبی ہے محو سجدہ پشت پر شبیر بیٹھے ہیں نبوت پر امامت ہے عبادت سانس لیتی ہے نبوت پر امامت ہے عبادت سانس لیتی ہے مہکتی غیاضاں عاشور کو اکبر کے ہونٹوں پر مہکتی غیاضاں عاشور کو اکبر کے ہونٹوں پر علی اصغر کے ہونٹوں پر اقامت سانس لیتی ہے علی اصغر کے ہونٹوں پر اقامت سانس لیتی ہے کہاں آندھی وہ طوفان دیکھ کر عابد نے کہاں آندھی وہ طوفان دیکھ کر عابد سے زینب نے کہاں آندھی وہ طوفان دیکھ کر عابد سے زینب نے امامت کا کرو سجدہ قیامت سانس لیتی ہے امامت کا کرو سجدہ قیامت سانس لیتی ہے دعائے نور پڑھ کر شاہ نے یہ جون پر بولے دعائے نور پڑھ کر شاہ نے یہ جون پر بولے تیرے چہرے پہ یوسف کی شباہت سانس لیتی ہے تیرے چہرے پہ یوسف کی شباہت سانس لیتی ہے عتیق اشعار سن کر تیرے اہل ذوق کہہ اٹھے عتیق اشعار سن کر تیرے اہل ذوق کہہ اٹھے پدر کی فکر اور ماں کی طہارت سانس لیتی ہے پدر کی فکر اور ماں کی طہارت سانس لیتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیات دو شعر کے لیے گزارش کرتا ہوں شبیر علی صاحب سے مولانا شبیر صاحب دو شعر سے پڑھیں امام حسین مطلب بتا رہے ہیں حسین
हुसैन मिलने मतलब बता रहे हैं हुसैन, गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन, अरे गला कटा के शरीयत बचा रहे हैं हुसैन, सजाए बैठे हम भी गरीब खाने को, अरे सजाए बैठे हम भी गरीब खाने को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन, सदाए देता है दुनिया का हर अदा खाना, अरे सदाए देता है दुनिया का हर अदा खाना, जो कोई हुल होता वो बुला रहे हैं, अरे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, एक आवाज है बुलंद सबा برادران باہران علماء کرام اور اس گرو بنڈا شہر کے سبھی بھائی بہن جو اس وقت بڑی تعداد میں اس پروگرام میں اس حسین ڈے میں شریک ہوئے ہیں، یقیناً آپ کو اس کا اجر، اس کا ثواب دنیا میں بھی آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا ضرور کریں گے۔ جیسے کہ شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ خدمت میں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام جو آخری پیغمبر، آخری رسول، فخر انبیاء، سلطان انبیاء کے جو چہتے نواسے، جنہوں نے اپنے نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، گویا پوری انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دیں۔ 3 دن کی بھوک و پیاس میں وہ شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ آج پوری دنیا میں حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، ان کے تذکرے ہوتے ہیں، حسین ڈے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتے ہیں۔ یہ شرف ہے آپ تمامی حضرات، تمام گڑی بنڈا شہر کے لوگوں کے لیے، آج ایسی شخصیت حضور کے نواسے کا تذکرہ اور حسین ڈے یہاں پر ہو رہا ہے۔ میں آپ تمام کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور پر محرم کمیٹی گڑی بنڈا کی خدمت میں یہاں کے سبھی ذمہ دار، پولیس ڈپارٹمنٹ، اور جنہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے، ان سب کی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں۔ خصوصی طور پر جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چاہے وہ ہمارے ریاض بھائی ہوں، اجمل بھائی ہوں، محبوب بھائی ہوں، جاوید بھائی ہوں، عباس بھائی ہوں، یہ سب الحمدللہ ہر سال ہماری مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانی کرتے ہیں، ہمارے تمام آئے ہوئے بھائیوں کو یہاں پر انتظام کرتے ہیں، ان کے تبرک کا، ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ شامیانہ اور یہ کرسیاں، یہ ساری چیزیں جو امام حسین کے نام پر حضور کی خوشنودی کے لیے یہ سارا کام انجام دیتے ہیں۔ یقیناً اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ضرور آپ کو جس کی جزا عطا فرمائے گا۔ میں محترم جناب ریاض بھائی جو یہاں کے ایک قابل اور قابل قدر انسان ہیں، ہمیشہ میں نے ان کو دیکھا، اس سے کئی پروگرامز میرے یہاں پر ہوئے ہیں، محبتوں کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں، اور یہاں کے بھائی چارگی جتنے ہندو مسلم سب ہیں، اتنا بڑا پروگرام کیا تھا، بڑی بڑی شخصیتیں وہاں پر تشریف لائی تھی، ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا ہے، اردو کا بھی، اردو زبان کا بھی، اور پھر حسین ڈے کا خصوصی طور پر ہر سال آگے رہتے ہیں۔ میں ان کی خدمت میں بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے درخواست کرتا ہوں قریب آئیں اور چند جملے آپ
इसके ताल्लुक से पेश करें इंशाअल्लाह। रियाज भाई आपके रूबरू तशरीफ ला रहे हैं। आप एक मर्तबा सब मिलकर कहें नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी। एक दुरूद पाक पढ़े मोहम्मद वाले। एक सेकंड, मैं मोहतरम अजमल पाशा साहब यहाँ पर जो तशरीफ फरमा है, मैं आपकी खिदमत में भी शुक्रिया अदा करते हुए रियाज भाई से गुजारिश करता हूँ, सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप इनकी खिदमत में भी शान पोशी करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम भाइयों का और बरादरान मुस्लिम भाइयों और उलमाओं का मैं उनका इस्तकबाल करते हुए आज चंद बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि ये यौम हुसैन डे जो हमारे करबला में हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडीले नवासे जो शहीद हुए थे, उनकी याद में आज हम ये यौम हुसैन डे मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसके तहत आज यहाँ पर अलीपुर के तमाम पोतनहल्ली, अलीपुर के जाफरिया कमेटी के सदर और सेक्रेटरी और अराकीन और पोतनहल्ली के सदर और सेक्रेटरी अराकीन और हमारे फातिमा कमेटी के अराकीन जितने भी यहाँ आए हैं और तमाम हमारे मुहर्रम कमेटी अलीपुर के और हमारे साथी भाई जो मेरे साथी हैं और मुझे बहुत चंद दिन से मुझे उन्होंने साथ देने को आ रहे हैं। ये काम अंजाम देना है तो उनका साथ होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ हमारे नातिक अली भाई उर्दू प्रोग्राम में रहते, क्या भी चीज में रहते अपना साथ देती, हमें इनके तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए मैं तमाम भाइयों से अर्ज करना चाहता हूँ कि यौम हुसैन डे एक मुक़द्दस चीज है, जिसको हम तमाम भाइयों, तमाम बरादरान मुस्लिम भाइयों तमाम मनाना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमारे इस्लाम और हमारे कुरान और इस्लाम को जिंदा रखने के लिए अपनी जान माल और तमाम शहीद करबला में शहीद कर दिए। उसके तहत हमें यौम डे मनाना बहुत जरूरी है। ये हम हर साल जब तक मैं जिंदा रहता हूँ इंशाअल्लाह ये काम अंजाम देने का इंशाअल्लाह इसका हमने अंजुमने जाफरिया कमेटी और हमारे तमाम जितने भी पोतनहल्ली और अलीपुर वाले, फातिमा कमेटी वाले, मुहर्रम कमेटी वाले इसी तरह मुझे साथ देना। हम इसी तरह हर साल मनाने के जाते हैं और कुछ भी आगे बढ़कर और थोड़ा इसके तहत और कोशिश करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तमाम का हमें उनका साथ लेके हमें करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे ये जो मुहर्रम हमें यहाँ गुड़ी बंडे में मनाना है, तो तमाम हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, मुस्लिम भाई जितने भी हैं पूरे साथ देते हैं। और कल शहादत का दिन था, बहुत जोश और शोर से मनाया गया। तमाम बहुत से आदमियां, बहुत से साथी, तमाम हिंदू मुस्लिम भाई हर कौम के आदमी आकर यौम शहादत में मनाया। हमें इस डे को हर साल मनाना चाहिए, क्योंकि तो आज हमें मुसलमान भाई जितना भी हमारे कौम को और हमारी कुरान को हिफाजत करना, हमारी इस्लाम को हिफाजत करना है, तो अल्लाह उनको शहीद जो हमारे इमाम हुसैन और इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए, उनके याद में हमें यौम डे मनाए जाते हैं। इसके तहत हमें जितने भी यहाँ उलमा और तमाम अराकीन जितने भी अलीपुर वाले, पोतनहल्ली वाले सब आकर हैं, उन सबका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ और दूसरा क्या तो चंद अल्फाज हमारे गैर भाई, हमारे भाई उनके लिए चंद मैं कन्नड़ में बात करना चाहता हूँ। ನನ್ನ ಸಂಬಂಧರೇ, ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಯೌಮ ಹುಸೇನ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಸೇನ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಅಲಿಪುರ್, ಪೋತನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಫ್ರಿಯಾ ಕಮಿಟಿ
ಆಮೇಲೆ ಮೊಹರಂ ಕಮಿಟಿ ಅಲಿಪುರ್, ಫಾತಿಮಾ ಕಮಿಟಿ ಅಲಿಪುರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾತಿಕ್ ಅಲಿ ನಮ್ಮ ಸದರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಮೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ರಿಯಾಜ್ ಬೈ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸದರ್ ಆದಂತ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಸೇನ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲಿಪುರದವರು, ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಮಾತಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿ ಮೊಹರಂ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲಿಪುರ ಅವ್ರು ಕರೆಸಿ ಮಾತಮ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ತಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲಿಪುರ ಜಾಫ್ರಿಯಾ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬರು, ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬರು, ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಮಾದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೋ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಾತಿಕ್ ಅಲಿ ಅವರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಕಿ ನನಗೆ ಆಪ್ತರಾದಂತ ತಾಕಿ ಭೈ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಪರು ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇಗ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಬೇಗ ಶಹಾದತ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಹರಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಮುಗಿಸಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೀರ್ ಪಂಡಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಯ್ ಪಂಡಗ, ಪೀರ್ ಪಂಡಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಸಹಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಇವತ್ತು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಅಲಿಪುರದವರು ಮತ್ತು ಪಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಅವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ, ಅವಾಗ ತುಂಪುರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಈ ಮಾತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಹುಸೇನ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಬಂಡೆ ಬಾಂಧವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹುಸೇನ್ ಡೇ. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब रियाज पाशा साहब, आपने बेहतरीन उर्दू और कन्नड़ में तकरीर की और लोगों को समझाया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. हमारे मोहतरम शफी भाई भी लाए हैं, आपका भी खैर लोग करता हूँ. जितने भी काउंसलर्स हैं, चेयरमैन साहब हैं और दीगर जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है, उन सबकी खिदमत में शुक्रिया पेश करते हैं. अब चूंकि अंजुमन जाफरिया अलीपुर की एक बहुत बड़ी कमेटी है, जैसे कि यहाँ के तमाम भाइयों को मालूम भी है, उसके सदर मोहतरम आप तमामी हजरात का 2 जुमले खैर मकदम भी करेंगे. उसके बाद सेक्रेटरी साहब 2 जुमले शुक्रिया के अदा करेंगे. मैं दरख्वास्त करता हूँ आप जनाब अलहाज अली अब्बास साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन जाफरिया अलीपुर से तशरीफ लाएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन खैर नासिर मुईन. लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सलामत इमाम ज़माना बावज बुलंद, नारे सलवात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन. हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ. इससे पहले
کہ میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کروں. حسین ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ چند باتیں اردو میں اور چند باتیں حسین کون ہے اور کیا ہم یہاں منایا جاتا ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. حسین جو ایک عظیم شخصیت آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، جو مقصد کربلا اسلام اور انسانیت کو بچانا تھا. کربلا سے پہلے، جو کربلا کا واقعہ وجود آنے سے پہلے، جو اسلام محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ پامال ہو چکا تھا. حلال کو حرام اور حرام کو حلال، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بتایا جا رہا تھا. اس وقت ہمارے پیارے نواسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے حضرت امام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان مال اولاد کی قربانی دے کر دین کو اور انسانیت کو بچایا. آج جو ہم یوم حسین منانے جا رہے ہیں وہ حسین ڈے جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. جو حسین ہم جو محرم الحرام میں غم مناتے ہیں وہ ہمارے غم کے ایام ہیں. حسین ڈے حسین ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕದ ದಿನಾಚರಣೆ. غم کے ایام ہم منائے جاتے ہیں. یہاں خوشی کا اظہار نہیں ہوتا. جو 1400 سال پہلے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی پیش کی تھی اس کی یاد میں جہاں کہیں بھی روایتوں میں ملتا ہے تاکید کی جاتی ہے، جہاں کہیں بھی خیر و برکت امن چاہنا مانا جاتا ہے تو پہلے اگر حق و باطل میں شناخت ہونا چاہیے تو حسین ڈے مناؤ، یوم حسین مناؤ تاکہ حق و باطل میں فرق معلوم ہو جائے. کربلا کا ایک جو واقعہ تھا ایک حادثہ نہیں تھا. ہر دور کے یزیدیت کے لیے، ہر دور کی یزید کے لیے ایک تاریخ اور ایک اس کے حق و باطل میں ہماری جنگ ہے. اسی لیے کیا خوب شاعر نے کہا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور اسی زندگی میں ಕೆಲವು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಉರ್ದು ಬರಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವು ಮೊಹರಂ ಹುಸೇನ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಶೋಕದ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಪುರುಷ ಹುಸೇನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಹಾಸಂತ ಹುಸೇನ್. ಇಂದಿನ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಿಪತ್ತುಗಳು ವಿರೋಧ ಹೋರಾಡಲು ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹರಿದುಂಬಿಸುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ನಾಯಕ ಹುಸೇನ್. ಹುಸೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪೈಗಂಬರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಮೊಮ್ಮಗ. 1400 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಏನು 6 ತಿಂಗಳು ಮಗು ಸಮೇತ 3 ದಿನ ನೀರು ಊಟ ಇಲ್ದ ಏನು ಯಜೀದ್ ಎಂಬ ಮಾವಿಯ ಮಗ ಅವನೇನ್ ಸಾಯಿಸಿದ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು हुसैन दिनाचरण आचरिಸುತ್ತೇವೆ. इसी तरह हम आए हुए तमाम गुडी बंडे के ब्रदर्स का, हमारे भाइयों का हम खैर मुकद्दम करते हैं. और इसी तरह हमारे जो ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಏನಿ ಗುಡಿ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಿರಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. जय हिंद, जय कन्नड़. बोलो हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है. सल्लल्लाहु अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद. बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी साहब जनाब फाजिल साहब 2 मिनट जो है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरीन व मुईन. हाज़रीन मजलिस, अज़ादारान इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम, उलमाए कराम,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے سے پہلے چند جملے امام حسین علیہ السلام سے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج یوم حسین ہے، آج آپ یہاں سب جمع ہوئے ہیں، کیا مقصد ہے یہاں جمع ہونے کا؟ اب ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، اور ان کی بہت بڑی ایک معروف حدیث ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین، بے شک حسین نجات کی کشتی ہے اور راہ نجات ہے اور سفینہ نجات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ کیوں رسول خدا نے ایسا فرمایا کہ چراغ کی مثال کیوں دی؟ کیوں نہیں سورج کی مثال دی؟ کیوں نہیں چاند کی مثال دی؟ چاند کی مثال سورج کی مثال کہنا چاہیے تھا چراغ کے مقابلے میں۔ چاند کبھی کبھی نظر آتا ہے، کبھی غروب ہو جاتا، کبھی بادل میں چلا جاتا ہے۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام میں غروب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے امام حسین کی مثال ایک چراغ کی دی ہے، کیونکہ چراغ سے چراغ جلایا جاتا ہے۔ جیسے شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ تو اسی ہم آج اس موقع پر تشریف فرما تمام یہاں کے گڑی بنڈے کے محرم کمیٹی کے عہدیداران، ریاض صاحب، اجمل صاحب اور دیگر حضرات کا ہم انجمن جعفریہ علی پور کی طرف سے اور انجمن حیدری پوتنہلڈی کی طرف سے دل کے عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام انعقاد کیا اور یہاں پہ اچھے سہولیات فراہم کیے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس سے کہیں بڑھ کر انتظامات کریں گے۔ اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو یہاں کی گڑی بنڈے کی ہے، ان کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ انتظامات کا بھرپور تعاون کیا۔ اور ساتھ میں یہاں پہ جو بھی غیر مسلم برادران ہیں جو یہاں آ کر اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں اور بھرپور تعاون کرتے ہیں اور ان کی کئی امیدیں لے کے آتے ہیں اور کئی نظریں کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کو قبول فرمائے۔ اور تمام یہاں کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا سب میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام۔ بہت بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے درمیان دو معزز علماء کرام ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ آپ تقریر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مستمیر مولانا جناب سید شعیب رضا صاحب پوتنہلڈی سے، یقیناً نوجوانی صدر صاحب اچھا اس وقت 2-4 منٹ آپ کے روبرو ہمارے پوتنہلڈی کے صدر محترم صدر انجمن حیدری جناب کرار حسین صاحب آپ کے روبرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، علماء کرام، السلام علیکم۔ حسین منی و انا من الحسین، یہ مشہور رسول خدا کی حدیث ہے۔ ابھی ناطق بھائی نے، ڈاکٹر ناطق بھائی نے فرمایا، وہ یاد دلاتے ہیں کہ حق اور باطل آمنے سامنے تھا، حق اور باطل آمنے سامنے تھا۔ امام حسین علی نے وقت یزید کا سر جھکانے سے انکار کیا، مگر سر کٹانا مناسب سمجھا۔ یہ کربلا جنگ ایک طرف جنگ میدان نہیں تھا، وہ ایک دستگاہ تھا جو سب کو یہ پیغام دیا کہ ظلم کتنا بھی عروج پہ ہو مگر ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ بڑی تعداد میں ہمارے یہاں کے برادران، اسی طرح سے کافی بہنیں، بڑی تعداد میں ہماری بہنیں بھی تشریف لائی ہیں اور اس
पंडाल के पीछे बड़ी तादाद में हमारी बहनें हैं और जुलूस के साथ साथ सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ की, वाह वाह क्या कहना, यहाँ के सभी भाइयों का बहनों का मैं सलाम करता हूँ, दाद देता हूँ, आपको दुआएं देता हूँ। जब से यहाँ हुसैन डे हो रहा है हम मुसलसल देख रहे हैं, हमारे भाई बहन बाकायदा जुलूस के साथ वहां तक आते हैं और इमाम हुसैन की याद करते हुए आते हैं। हम इनकी खिदमत में दुआएं पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं तमाम भाइयों का और साथ में तमाम बहनों का। उसी तरह से जैसे कि मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शुएब रज़ा पोतनहली जो हमारे ही जिला में हमारे बड़ी ताल्लुक में एक गाँव है जहाँ काफ़ी मोमिनीन रहते हैं, बिरादरान रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, बड़े जज्बे के साथ वहाँ भी मजलिसें बर्पा होती हैं, जलसे होते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं और मौलाना मौसूफ कम उम्र में जवानी के आलम में माशाल्लाह से बड़ी अल्लाह पाक ने इन्हें सलाहियत अता की है और मुसलसल इनके बयानात होते रहते हैं। इनको मैं इमाम मदद कहते हुए दुआएं पेश करते हुए दरख्वास्त करता हूँ 5 मिनट की ज़हमत का أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة سورة محمد وآل محمد عزیزوں، آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں یوم حسین کے لیے، امام حسین کو یاد کرنے کے لیے، امام حسین کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے کہ امام حسین کا اصل پیغام کیا تھا۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے، جس حدیث کا میں نے ذکر کیا جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے امام حسین کی عظمت کتنی بلند ہے۔ یہ رسول اللہ امام حسین کی جوانی میں نہیں کہہ رہے ہیں، امام حسین کے بچپنے میں ہی بتا رہے ہیں کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا ہے؟ جناب عبی بن کعب رسول اللہ کے بہت ہی بڑے دل القدر صحابی، ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی بیٹھ کے گفتگو ہو رہی تھی سامنے سے امام حسین علیہ السلام آئے، جیسے ہی آئے رسول اللہ نے کہا مرحباً بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارضین، اے ابا عبداللہ الحسین تشریف لائیے، اے آسمان اور زمین کی زینت۔ جیسے رسول اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو وہاں پر بیٹھے ہوئے رسول اللہ کے صحابی جناب عبی بن کعب نے کہا وَكَيْفَ یا رسول اللہ زین السماوات والارض، اے رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حسین زمین اور آسمانوں کی زینت ہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ یا عبی ھذا الحسین، یہ جو میرا حسین ہے زمین سے زیادہ آسمانوں پر بلند ہے اور اللہ کے دائرے جانب عرش کے دائرے جانب لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ اسی وجہ سے آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دیکھیں آج دشمن کوشش کیا کر رہا ہے، ہم امت مسلمہ کے درمیان تفرقہ پیدا کر رہا ہے، ہم لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے ہم لوگوں کو الگ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آج ہم یوم حسین میں سب جمع ہو کر بتا رہے ہیں اے دشمن تم چاہے جتنی بھی کوششیں کر لو، جتنا بھی تم تفرقہ پیدا کر لو، لیکن ہم امت مسلمہ کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ دیکھیں انسان جب اندھیرے میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چراغ کا استعمال کرتا ہے، روشنی کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح عزیزوں دشمن ہمیں گمراہ کر رہا ہے، دشمن ہمیں اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں دشمن کے سامنے چراغ حسین کو رکھ کر یہ بتانا ہے کہ دیکھو تم ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس امام حسین کی ہدایت کا چراغ ہے۔ عزیزوں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ امام حسین کی منزلت کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ امام حسین کربلا میں نہ تو جو ہے کسی شہرت کے لیے نہ تو کسی سلطنت کے لیے جنگ نہیں کی ہے، بلکہ انسانیت کے لیے کی ہے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں تاکہ انسانیت کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا سکے۔ مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے اور مجھے ابھی ابھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے ہندو برادر بھی یہاں پر موجود ہیں،
तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो दो बातें जो है कन्नड़ा में जो है कहना चाहूंगा. माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರು ಬರೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆಗೆ ಸೇರುವಂತೆಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಕರ್ಬಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರು. ಬರೇ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳೋರು ಕೆ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಬರೀ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರುವಂತಲ್ಲ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಸೇರುವಂತವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೀವಿ, ಹುಸೇನ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು. ಬರೇ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಅವರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅವರು, ಸಿಖ್ ಅವರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬರೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರೇ ನಾವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಅವರು, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಸಿಖ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳೋರು, ನೀವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ನಿಮ್ಮ ನೇಬರ್ಸ್ ಪಡೋಸಿ रहते हैं ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, इमाम हुसैन को ताकि हम याद कर सके, मुझे जितना वक्त दिया गया है आप सभी का शुक्रिया, और जिन्होंने मुझे सुना है आपका भी शुक्रिया. और खासकर गुड़ी बंडा के जो लोग हैं, वाकई इन लोगों के लिए जो है काबिल तारीफ के जो ये लोग हैं कि इस छोटे से गांव में भी एक छोटा सा अजाखाना यहाँ पर बनाए हुए हैं और हर साल इमाम हुसैन की याद यहाँ पर मनाते हैं. और इमाम हुसैन के पैगामात को दुनिया भर तक, चाहे न्यूज के जरिए से हो, चाहे जो है लोगों के जरिए से हो, पूरे दुनिया भर में इमाम हुसैन के पैगामात को पहुंचाते हैं. चलिए आखिर में मैं खुदावंद आलम का शुक्रगुजार हूँ और परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि बारेला परवरदिगारा आए हुए तमाम इंसानियत के लोग जितने यहाँ पर मौजूद हैं, परवरदिगारा इन सब की दिल मुरादों को पूरा फरमा. और उससे पहले एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा, बहुत सालों से मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि जब भी एक ऐसा मुझे एक मंच मिले, ऐसा मौका मिले कि जहां पर सभी हमारे बरादर, सभी भाई एक साथ जमा हो, तो मैं बात कह सकूं कि देखिए इमाम हुसैन का रोजा करबला में आलिशान है, बहुत अच्छे से बना हुआ है, लेकिन उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ का रोजा सऊदीया में वीरान पड़ा है. हम सबको एकजुट होकर, एक साथ होकर हुकूमत सऊदीया से ये मुतालबा करना चाहिए कि जनाब रसूलुल्लाह की बेटी जिनका नाम फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, उनका भी रोजा जल्द अज जल्द तामीर करे. इसी के साथ आप परवरदिगार से गुजारिश करते, दुआ करते हैं परवरदिगारा इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्द अज जल्द ताजील फरमा और तमाम उम्मत मुस्लिमा को इमाम के अवान और अंसार में शुमार फरमा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. बेहतरीन तकरीर हमारे मौलाना फरमा रहे थे. यकीनन बड़ी खुशी हुई मुझे कि आप दोनों ज़बानों का इस्तेमाल किया. बहरहाल वक्त नहीं था, ज़ाहिर सी बात है. अब ये तालीम दीन है, उसके बाद यहाँ से मातमी जुलूस निकल जाएगा. लिहाजा हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नज़र अब्बास साहब, आप भी किसी तरह तारुफ के मोहताज नहीं हैं. हमारे कर्नाटक के मोमिनीन, खुसूसी तौर पर हमारे अलीपुर के बिरादरान अच्छी तरह से आपको जानते हैं. आपकी खिताबत में वाक़ईन एक हकीकत और अक़ीदत रहती है और हमेशा आपके बयानात को पसंद किया जाता है. ये हमारी खुशनसीबी, ऐसे नौजवान उलमाए किराम हमारे दरमियान पाए जाते हैं. मैं दरख्वास्त करता हूँ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद नज़र अब्बास साहब अलीपुरी से तशरीफ़ लाएँ, कुछ मारूज़ात और खुदा की बारगाह में, अहले बैत की बारगाह में, इमाम हुसैन की बारगाह में लबशाही की सअदत हासिल फरमाएँ. आप हज़रात आपके इस्तक़बाल में भी एक बावज़ बुलंद सलवात करो.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین. الحمد للہ الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووطد بالصقور میدان ارضه. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی الزہرا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام مثلي عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، آج یہ یوم حسین کے نام سے یہ پروگرام جو منعقد ہوا ہے، آخر یہ حسین کون ہے؟ اگر ایک جملے میں میں اس حسین کی تعریف کروں تو بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہ ہے جس نے اپنا خون دے کر اسلام کو زندگی دے دی. وہ حسین کہ جو آج پوری دنیا میں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، آخر کیوں اس معصوم کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے کہ جس نے زیر خنجر اپنا گلا دے کر نماز کو بچایا، نیزے پا قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو بچایا؟ یہ وہ حسین ہے کہ آج اس حسین کی قربانی نہ ہوتی تو آج ہمارے پاس دین بھی ادھورا ہوتا، آج ہمارے پاس دین کی باتیں نہ ہوتی، اسلام کی باتیں نہ ہوتی. آخر امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں. مثلی یہ جملہ جو امام حسین کریں، توجہ کریں، امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں جو ظالم یزید تھا، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یزید مر گیا ہے لیکن یزیدیت باقی ہے. حسین شہید ہو گئے ہیں لیکن حسینیت آج بھی باقی ہے. کیسے سمجھیں کہ یزیدیت ہے، کیسے سمجھیں حسین ہے؟ توجہ کریں، جس جگہ پر جھوٹ، ظلم، کرپشن ہو سمجھ لو یزید ہے. جس جگہ پر سچ، عدل ہو سمجھ لو حسینیت ہے. جھوٹ، ناانصافی، مظلوموں کا خون بہانا جہاں پر ہے سمجھ لو کہ وہاں پر یزیدیت ہے. اگر حق کی آواز بلند ہے مظلوموں کے حمایت میں اور ظالموں کے خلاف تو سمجھ لو وہاں پر حسینیت ہے. عزیزو، یزید جب تخت خلافت پر آیا، توجہ کریں میرے مسلم برادرز، سمجھیں کہ امام حسین نے اپنی قربانی کیوں پیش کی، اپنے گھر والوں کو قربانیاں کیوں امام نے کیا ہے کربلا کے میدان میں آ کر پیش کی. یزید جب تخت پر آیا، توجہ کریں، خلیفۃ المسلمین بن کر، مسلمانوں کا خلیفہ بن کر جب تخت پر آیا تو ممبر رسول پر بندروں سے کھیلا جا رہا تھا، شراب کو عام کیا جا رہا تھا، محرمداروں کی ان کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا.
توجہ کریں, خود امام حسین جب مدینے میں تھے, ایک شخص شام سے دوڑتا ہوا آیا, اس کے چہرے پر خاک تھی. وہ آتا ہے, کہتا ہے کہ مولا ابھی میں دربار یزید سے آ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے یزید محرم داروں کے ساتھ شادیاں کرتا ہے. امام حسین نے اپنی جان دے کر ناموس کی حفاظت کی ہے. آج جن گھروں میں محرم کو محرم سمجھا جا رہا ہے تو یہ مقصد حسین کا صدقہ ہے. توجہ کریں, آج کوئی بہن کو بہن سمجھ رہا ہے تو یہ امام حسین کا صدقہ. آج کوئی خالہ کو خالہ کہہ رہا ہے, یہ امام حسین کا صدقہ ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو ان ناموسوں کی عزت پامال ہو جاتی. توجہ کریں, تو یزید نے چاہا کہ چلو جب ہم ایسا کر چکے ہیں, توجہ کریں ایک بات. دوسری بات کیا ہوئی, جمعے کی نماز چہارشنبے کو پڑھی گئی. توجہ کریں, جمعے کی نماز چہارشنبے کو پڑھی گئی. صبح کی نماز 2 رکعت کی جگہ پہ 4 رکعت پڑھی جا رہی تھی. امام نے کہا کہ نہ جو ہے نا کیا ہے, جمعے کی نماز بدھ کو ہوگی, نہ صبح کی نماز 4 رکعت ہوگی. امام نے کہا اپنی جان چلے تو چلے جائے لیکن نماز بچ جائے. اب میری جان قربان ہو جائے تو ہو جائے لیکن حرمت نماز باقی رہے. اور کربلا تک جمعے کی نماز چہارشنبے کو پڑھی گئی, کنیزوں کے پیچھے نماز ادا کی گئی, لیکن قربانی حسین کا صدقہ ہے. کربلا کے بعد کسی نے جرأت نہیں ہوئی کہ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائے اور جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے. توجہ کریں, تو یزید نے چاہا چلو ہم اپنے پلان میں یہ امام حسین کو بھی شامل کر لیں. تو یزید نے کہا کہ امام حسین کیونکہ ایک بڑی شخصیت ہے, اگر میں ان سے بیعت لے لوں گا تو وہ میرے کام میں جو ہے نا میرے کام میں انہیں کیا ساتھ دیں گے اور معاشرے میں یہی رواج پھیل جائے گا. تو جیسے ہی یزید کی بیعت امام حسین کے پاس آئی, امام حسین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب توجہ کریں, اگر میں آپ سے سوال پوچھوں تو مجھے جواب دے, گناہ کون کر رہا تھا؟ کون کر رہا تھا؟ یزید. بندروں سے کون کھیل رہا تھا؟ یزید. توجہ کریں, یزید. نامحرموں کی جانب بے عزتی کون کر رہا تھا؟ یزید. امام حسین کو کہنا چاہیے تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, بلکہ کیا کہا, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مطلب یہ ہے کہ امام جانتے تھے کہ میرے بعد بھی کچھ یزیدی فکر کے اٹھیں گے, کچھ حسینی فکر کے اٹھیں گے. جب یزیدی حسینی فکر سے آ کر ٹکرائے گی, حسینی فکر کے کہیں گے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. آج اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے, جب امریکہ نے آیت اللہ خامنئی سے کہا تم میری بیعت کرو, آیت اللہ خامنئی نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی کہنا چاہ رہے تھے میں حسینی فکر رکھتا ہوں تو یزیدی فکر رکھتا ہے. کل بھی وہ مظلوم پہ ظلم کر رہا تھا, آج بھی تم مظلوموں پہ ظلم کر رہا ہے. امام حسین کل بھی کیا ہے مظلوموں کی حفاظت کر رہے تھے, آج بھی مظلوموں کی حفاظت ہو رہی ہے, چاہے وہ غزہ ہو چاہے فلسطین ہو. اگر جہاں جہاں پر بھی مظلوم کی حمایت میں آواز اٹھے سمجھ لو وہاں پر حسینی فکر ہے. اور یہی ہے کہ یزید یہی چاہ رہا تھا کہ میں اس کو ختم کر دوں تاکہ جو ہے نا کیا ہے یہی پرانا جو پیغمبر اکرم کے زمانے سے پہلے جو اسلام کی حالت تھی وہ دوبارہ آ جائے. لیکن امام حسین نے کہا نہیں, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال کو حلال کہا ہے, حرام کو حرام کہا ہے, تو یزید نے کیا کیا, حلال کو حرام کر دیا, حرام کو حلال کر دیا. اب نواز رسول کی یہ ذمہ داری تھی کہ حلال حلال رہے, حرام حرام رہے. توجہ کریں عزیزو, آج کوئی انہیں کیا ہے بری چیز کو برا کہتا ہے, اچھی چیز کو اچھا کہہ رہا ہے, یہ امام حسین کے مقصد کا ایک حصہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے
یعنی کیا ہے لوگوں کے شاید یہ ذہن میں ہو امام جو ہے نا کیا ہے کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے، منصب کے لیے، یعنی دولت کے لیے گھر سے نکلے. نہیں عزیزو، امام کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، نواز رسول کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا. ان کے اجداد دیکھیں سوکھی روٹی اپنے گھٹنوں میں توڑ کے کھانا ان کو برداشت تھا، لیکن یتیموں کا مال کھانا برداشت نہیں. تو ایسے رسول کا نواسا کیسے دولت کے لیے قیام کرے گا؟ امام نے کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں فقط و فقط جو مدینے سے نکل رہا ہوں میرا ایک ہی ہدف ہے، امت محمدی کی اصلاح ہو جائے. امت محمدی کی اصلاح. آخر اصلاح کیا ہو رہی تھی؟ توجہ کریں. خرابیاں بہت یعنی دین اسلام میں آ چکی تھی. جیسے میں نے کہا حلال حرام ہو چکا تھا، جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی تھی، یہ سب خرابیاں تھیں. توجہ کریں. لیکن امام حسین نکلے اور نکل کر بتایا امت کی اصلاح میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر امت بیدار ہو یزید جیسے تخت پہ نہیں جائیں گے. اگر امت بیدار ہو جائے تو یزید جیسے تخت پہ، جب یزید جیسے تخت پہ نہیں جائیں گے تو پھر یہ اس میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا حلال کو حرام کرے اور حرام کو حلال کرے. اسی لیے نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام نے اپنا سا ایک چھوٹا سا کاروان لے کر مدینے سے نکلے، مدینے سے مکہ پہنچے، پھر مکہ سے امام کربلا کی طرف آئے. کربلا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی امام کربلا پہنچے، امام نے مٹی کو ہاتھ میں لیا، کربلا کی سونگا اور پوچھا اس کا نام کیا ہے. کسی نے کہا نینوا ہے، کسی نے کہا شط فرات ہے، تو کسی نے کہا اس کا نام کربلا ہے. امام نے کہا یہی ہمارا مقام ہوگا. امام نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروان جس کے خیمے دریا کے کنارے لگائے گئے، لیکن یزید کے لشکر نے دریا کے کناروں سے ان خیموں کو ہٹا دیا اور یعنی کیا ہے دریا سے بہت دور خیمے لگے. 7 دن تک پانی رہا اور اس کے بعد 7 دن کے بعد 3 دن ہو گئے تھے کہ امام حسین کی شہادت کے پانی خیموں میں بند ہو گیا. بچوں کی العطش کی آوازیں بلند تھیں، یہاں تک کہ 6 ماہ امام حسین کا 6 مہینے کا بچہ جس کی پانی نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا. لیکن آخر میں وہ وقت بھی آیا کہ نواسہ رسول اکیلا اور تنہا زخموں میں چور تھا، میدان کربلا میں گئے اور جنگ کی. کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ تاکہ میرے محمد، میرے جد کے امت کی اصلاح ہو جائے. لیکن ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا. فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں اکیلا اور تنہا تھا. لیکن جب گھوڑے سے آزادارو، جو خود حرملہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا تیر مارا حسین کی پیشانی اقدس پہ لگا، جب تیر لگا تو حسین جب گھوڑے سے گرے. آزادارو آپ نے دیکھا ہے کوئی بھی گھوڑے سے گرتا ہے وہ زمین پہ گرتا ہے، لیکن حسین کو اتنے تیر مارے، حسین گھوڑے سے جب گرے زمین پر نہیں بلکہ تیروں پر معلق رہے. ظالم آگے بڑھا، اپنا نجیس پیر حسین کے سینے پہ رکھ کر جب اس نے دبایا تو پیچھے کے تیر آر پار ہونے لگے. حسین نواسہ رسول زہرا کا غریب بیٹا آواز دیا یا اماں درکلی، اے میری ماں. بس یہ کہنا تھا، آندھیاں چلنے لگی، طوفان اٹھا. آزادارو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جب دمبے کو ذبح کرتے ہیں تو سامنے سے ذبح کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شہرگیر سامنے ہوتی ہے، لیکن امام کو سامنے سے نہیں بلکہ پشتے گردن سے کاٹا. 12 ضربتیں امام کی گردن پہ مارا، کن خنجر تھا. ہر ضربت میں میرا مولا آواز دے رہا تھا یا رسول اللہ، یا علی، یا فاطمہ. آخر جب میرے مولا کو ضربت لگی فرات کا رخ کر کے کہا یا میرے بھائی عباس، ارے میرا یہ حال ہے کہ حسین
کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا اور ان کے خاندان والوں کو بیریدہ، کوفہ و شام میں پھرایا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ شیر نجستانی علی ہے، سہجا کی تمنا وہ دل جانی علی ہے، اس کے لیے بدتمیز فرمان علی ہے، معین کا دریا ہوں دریا کا کنارا، سبھی عباس ہمارا ہے، علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے، علمدار ہمارا۔ پیدا ہوئے عباس تو گودی میں بٹھا کر زینب نے رکھا نام کلیجے سے لگا کر، چھوٹا سا علم کہنے دیا ان کو سجا کر، دیکھا جو علم میں تو علم خود یہ پکارا، فقی عباس ہمارا ہے، علمدار ہمارا، 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 عباس ہمارا ہے، علمدار عباس کا منظر، وہ رونا سکینہ کا پریرے کو پکڑ کر، وہ دیکھ زینب کا کبھی گل کبھی چادر، کہتی بھی پلٹ آئے بہن بھائی کا پیارا صدر عباس ہمارا ہے، علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے، علمدار ہمارا، عباس ہمارا ہے، علمدار ہمارا، عباس گئے ہو گیا مولا میرا تنہا، عباس گئے ہو گیا مولا میرا تنہا، دیکھا کبھی میدان کو کبھی جانی کا دریا، ناغار علم میری پہ گرا کیا جفا، سنیے شہے کربلا، سر پہ کسی کے نہ کھچا دے، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کو شام کا منظر، کوفے کو شام کا منظر، کوفے کو شام کا منظر، ایک رسن میں بندے چھوٹے بڑوں کے گلے، کیسے یادی مولا، ایک رسن میں بندے چھوٹے بڑوں کے گلے، ہر سر دربار سب اس طرح لائے گئے، کوٹوں سے برساتے تھے پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کو شام کا منظر، 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 توخ سے ہرگز نہ تھا پاپا میرا سر جھکا، کوئی مجھے غم نہ تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا،
کوفے کا اور شام کا منظر آل سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا بال سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا سب کے تشانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا درد سے وہ رہتی تھی مجھتے یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا بٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر 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 یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر 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 شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر کوفے کا اور شام کا منظر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا بٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر سجاد سے آ کے کسی نے سوال جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال گزرے کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال کہتے تھے شام مقرر یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا کوفے کا اور شام کا منظر 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 کوئی تماچے پہ سکینہ نے
गर्दन कटा दिया वो हुसैन, जो तख्त ताज को होकर लगा दिया वो हुसैन। हुसैन इब्न अली को पुकारते जाओ, हुसैन इब्न अली को पुकारते जाओ, वहाँ से गर्दन कटा दिया वो हुसैन, जो तख्त ताज को ठोकर लगा दिया वो हुसैन, हुकूमत को नीचा दिखा दिया। तो पुकारते जाओ हुसैन इब्न अली को, हुसैन इब्न अली को पुकारते जाओ, 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 कदम कदम पे मुक़द्दर सवारते जाओ, हुसैन इब्न अली को पुकारते 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 जाओ। वो हुसैन जो हक के हाथ से गर्दन कटा दिया वो हुसैन, जो तख्त ताज को ठोकर लगा दिया वो हुसैन, जो तख्त ताज को ठोकर लगा दिया वो हुसैन, हुकूमत को नीचा दिखा दिया वो हुसैन। हुसैन इब्न अली को पुकारते जाओ, 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 कदम पे मुक़द्दर सवारते जाओ, हुसैन इब्न अली को पुकारते जाओ। मिले हुसैन तो बंदे को हक की ज़ात मिली, मिले हुसैन तो इस्लाम को हयात मिली, मिले हुसैन तो बंदे को हक की ज़ात मिली, मिले हुसैन तो इस्लाम को हयात मिली, जिसे हुसैन मिले उसको कायनात मिली। हुसैन इब्न अली को सवारते जाओ, बड़े खुशी से जो अकबर को दे दिया वो हुसैन, जो अपने हाथों में अस्कर को दे दिया वो हुसैन, जो अपने हाथों में अस्कर को दे दिया वो हुसैन, नमाज हसरी में जो सर को दे दिया वो हुसैन। हुसैन इब्न अली को पुकारते जाओ। रोटी मेरी ना बाबा मेरा
آدو جگہ لگاتے ہیں میرے عابد کو، میں دل کو تھام کر بیٹھی ہوں میرا بابا، میرا شام سے گزری ہوں میرے بدن علی 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 اماں میرا علی 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 اپنی اب مجھ کو چھپا لو تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ لگتے بھی آ جائیں، جو بازو والے جو روڈ پہ چل رہے ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک ہی روڈ میں آ جائیں، بازو کے روڈ میں جانا ہے گزارش چلا جائے گرتا ہوں سنبھالو گرتا ہوں سنبھالو گھر میں گھر لشکر کی لشکر سنگ میں لایا ہوں کبھی اکبر کی خود بنائی علیحد میں نے علی اکبر کی جب چلی مجھے سینے سے لگا لو اماں گھر میں رہتی تو میں زخموں میں چپن ہوتی ہے، میرے زخموں سے میرے دل کا لو جاری ہے، اپنی چادر کو میرے زخموں پہ ڈالو اماں اگر رہتی تو میں گرتا ہوں اماں اگر رہتی تو میں گرتا ہوں سنبھالو گرم رہتی بابا گرتا ہوں سنبھالو گرم رہتی تو میں گرتا ہوں سنبھالو گرم رہتی تو میں گرتا ہوں سنبھالو گرم رہتی تو میں فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا
میں دعا مانگی تیری تسبیح پڑھ کے میری آنکھوں کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے ماں دکھیاری جینے کا تو ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہا بختر میں کیسے شام تو جاؤں آس گئے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے تیری پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حیدری لبیک یا حسین سب مل کر بولے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا رسالت نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری
ننھے مجاہد میرے اشکوں سے پیاس بجھاؤ آس ہے بن تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس ہے بن تیرے میں چین کہاں سے ہم حافظاں بتا دے مجھے پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظاں بتا دے مجھ کو تھک جاتی چلتے چلتے چلتی اگر زمین بھی پیروں کے ابلے بھی آنسو بہار ہے کیا شام آ گیا ہے ہم حافظاں بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظاں بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہے ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خواب پر ہے گرتا عباس کا یہ سر ہے دیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا حافظاں پتھر کیوں آ رہے ہیں بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظاں بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظاں بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم حافظاں بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں حافظاں بتا دے مجھ کو حیدری جھولا جھولاؤ
میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں میں خواب میں سے گئے تجھے میں خواب میں سے گئے تجھے ڈوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے لوٹا سفر سے کہ بڑی دیر ہوئی ہے بیتاب جھولا جھولاؤں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی برسات میں تیروں کی برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤ تجھے جھولا جھولاؤں خوش کہتے کہ جپا یا حسین جس سے رسول خدا یا حسین خوش کہتے کہ جپا یا حسین جس سے رسول خدا آئے سر بر سر نیزا تیرا در بدر لے گئے پہنچے آدھا ایک اپن لاشے بے چلک غریبے زہرا ہے بدر گھوڑوں سے پامال تیرا واویلا سے بنا کر بنا جو ہوئی چور جفا کر بلا سے بلا کر بلا جو ہوئی چور جفا کر بلا کیا تھی پیاسوں کی قطع کر بلا اس کو کہ کچھ تو بتا کر بلا اپنے مہمان پہ یہ بند سے پانی کیوں کر جس کی بادل کو مہر میں ملا آتے کون سے زہرا یہ دیتی ہے دعا تا قیامت رہے یہ پرچے ادا فاطمہ زہرا یہ دیتی ہے دعا تا قیامت رہے یہ پرچے ادا یوں ہی آتی رہے ماتم کی صدا یا حسین 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 حسین امام حسین حیدر حسین امام حسین حیدر یا حسین یا حسین یا حسین صلوات پر حسین لعنت پر یزید علیہ اللہ. تمام بھائی بہنوں کی خدمت میں
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी हमारे इस शहर में भाइयों की तरह जी रहे हैं, जीना भी चाहिए, एकता के साथ रहना भी चाहिए। यही पैगाम है, यही इमाम हुसैन का पैगाम है कि सब मोहब्बतों के साथ जिए। हम तमाम अंजुमनों की तरफ से अंजुमन जाफरिया और इदारा सज्जदिया फातिमियों और दीगर मुहर्रम कमेटी की तरफ से आप तमाम ही हजरात की खिदमत में थैंक्स करते हैं। हमें उम्मीद है कि आइंदा इसी तरह से आप लोग हमारा साथ देते रहेंगे। आप सबकी खिदमत में एक बार शुक्रिया। उसी डिपार्टमेंट की खिदमत में और यहाँ के पॉलिटिशियंस, हिंदू मुसलमान सबकी खिदमत में हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा साल इसी तरह से आप लोग इस जुलूस में साथ देंगे और ये मातमी जुलूस, ये हुसैन डे होता रहेगा। शुक्रिया बहुत बहुत।